بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، مصر میں ہزاروں سال قبل بنائے گئے فرعون کے مقبرے سے کچھ ایسی اشیاء دریافت ہوئیں جن کے اسرار دنیا کے لیے آج بھی حیرت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ توتن خامن فرعون کے مقبرے سے دریافت ہونے والا خنجر بھی ایک ایسا ہی عجوبہ ہے جس کا راز طویل تحقیقات کے بعد اب کھلا ہے تو دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق توتن خامن فرعون کے مقبرے سے سن 1925 میں ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے 2 خنجر دریافت کیے تھے، جن میں سے ایک کا بلیڈ سونے کا اور دوسرے کا بلیڈ لوہے کا بنا ہوا تھا۔ لوہے کے بلیڈ والے خنجر کا دستہ سونے کا ہے جس کے اوپر نقش و نگار اور بھیڑیے کی تصویر بنی ہے۔ تحقیق کار تقریباً 1 صدی سے اس سوچ میں مبتلا تھے کہ آج سے 3500 سال قبل مصر میں لوہے کو ڈھالنے کی صنعت موجود نہیں تھی، تو پھر اس خنجر کا بلیڈ تیار کرنے کے لیے لوہا کہاں سے آیا؟ ماہرین جانتے ہیں کہ تانبے، کانسی اور سونے جیسی دھاتوں سے اشیاء بنانے کا عمل ہزاروں سالوں سے جاری ہے، لیکن لوہے سے ہتھیاروں اور دیگر اشیاء کی تیاری بہت بعد کے دور میں شروع ہوئی۔ لگ بھگ 3300 سال قدیم اس مقبرے سے برآمد ہونے والے زنگ سے محفوظ خنجر نے سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس قسم کی آہن سازی مصر میں اس وقت عام نہیں تھی۔ خلائی سائنس کے ایک جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق اطالوی اور مصری سائنسدانوں نے خنجر کو ایک ایسے ایکس رے عمل سے گزارا جس سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور سائنسدان اس کی ساخت اور ہیئت کے بارے میں حیرت انگیز معلومات جمع کرنے کے قابل ہوئے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ لوہے میں نکل اور کوبالٹ انتہائی زیادہ مقدار میں موجود ہیں، اور ایسا خلا سے آئے کسی شہابیے میں موجود لوہے میں ہی ممکن تھا، جس کے سبب سائنسدانوں کو یقین ہوا کہ یہ خنجر زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں کیا ذکر ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ جہاں مقدس کتاب قرآن کریم کا ایک ایک لفظ معجزے سے کم نہیں ہے، وہیں آج ہم آپ کو ایک قرآنی آیت کے حوالے سے ایک نئے معجزے سے متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآنی آیت پیش نظر ہے۔ ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ مختلف دھاتوں کا روزمرہ انسانی زندگی میں کردار بہت ہی اہم رہا ہے۔ لوہا جہاں خود بنی نوع انسان کے لیے ایک اہم اور ضروری دھات رہا ہے، وہیں صدیوں سے لے کر آج تک ذریعہ معاش میں اس کا اہم کردار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب اپنی نعمتوں کی طرف انسان کا دھیان دلوایا اور شکر ادا کرنے کا کہا تو لوہے کی اہمیت بھی بیان کی کہ یہ تمہارے نفع کا ذریعہ ہے، لیکن آج ہم اس بات کا موازنہ بطور معجزہ سائنسی تحقیقات سے کریں گے۔ لوہے یعنی آئرن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت اور اس لفظ کے لغوی معنی پر غور کریں تو لفظ اتارا کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن جہاں اور بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے وہیں لفظ پیدا بھی استعمال ہوا ہے۔ بس اگر مندرجہ بالا نکات کو سمجھتے ہوئے غور کیا جائے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ لوہا زمین پر اتارا گیا ہے، یعنی اگر زمین کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ بنا ہوتا تو لفظ پیدا استعمال کیا جاتا۔ اب ہم اس بات کو جدید سائنسی تحقیقات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ موجودہ تحقیق کے مطابق کائنات میں پائے جانے والی بھاری کثافتی دھاتیں بڑے ستاروں کے مرکز یعنی نیوکلس میں پیدا ہوتی ہیں، تاہم ہمارے شمسی نظام کے اندر از خود لوہا پیدا کرنے کے لیے موزوں ڈھانچہ موجود ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورج سے بہت بڑے سائز کے ستاروں کے اندر ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ چونکہ اسے ہمارے سورج کی حدت سے کہیں زیادہ درجہ حرارت مطلوب ہوتا ہے، اس لیے اس ڈھانچے کا ہمارے نظام شمسی میں تشکیل پانا ناممکن تھا۔ اگر ہمارے نظام شمسی سے باہر کی بات کریں تو جب بھی کسی ستارے جو کہ ہمارے سورج سے کئی 100 گنا گرم ہے، ان میں بننے والے لوہے کی مقدار ایک خاص حد سے متجاوز ہو جاتی ہے تو وہ اسے زیادہ دیر تک نہیں سنبھالتا اور ایک بڑے دھماکے کے ساتھ نووا یا سپر نووا کی شکل میں خارج کرتا ہے، جو ایک مخصوص قسم کے شہابیے یعنی میٹیورائٹس ہوتے ہیں۔ ان کی بہت بڑی تعداد خلا میں پھیل جاتی ہے اور یہ اس وقت تک حرکت کرتے رہتے ہیں جب تک کسی جرم فلکی یعنی سیلیسٹیل باڈی کی کشش ثقل انہیں اپنی طرف نہ کھینچ لے۔ امریکی ادارے ناسا میں تحقیقاتی سرگرمیاں انجام دینے والے سائنسدان آرمسٹرانگ سے جب یہ پوچھا گیا کہ زمین میں تمام عناصر کس طرح تشکیل پاتے ہیں
تو آرمسٹرانگ نے وضاحت سے اس کا جواب دیا۔ ان کے مطابق تشکیل کے مرحلے سے متعلقہ حقائق سائنسدانوں نے حال ہی میں دریافت کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سورج کی ابتدائی مرحلے کی توانائی لوہے کی عنصری تخلیق کے لیے کافی نہیں تھی۔ تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے مزید بیان کیا، ریاضی کے حساب سے لوہے کے ایک ایٹم کو بنانے کے لیے ہمارے نظام شمسی، جس میں سورج اور 8 سیارے شامل ہیں، کی مجموعی توانائی ناکافی ہے۔ لوہے جیسے دھات کے وجود میں آنے کے لیے اس سے کم از کم 4 گنا زیادہ توانائی کی ضرورت ہے۔ سائنسدانوں کو یقین ہے کہ لوہا ایک ایکسٹرا ٹیریسٹریل یعنی غیر زمینی شے ہے جو کسی دوسرے ذریعے سے ہی زمین پر آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوہا زمین پر تشکیل نہیں پایا بلکہ ستاروں کے پھٹنے کے عمل سے شہابیوں کی صورت میں زمین پر اتارا یا پھینکا گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پہلے آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ بات واضح ہے کہ اس حقیقت کا سائنسی طور پر 7ویں صدی میں نزول قرآن پاک کے وقت ادراک نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں بالکل اسی موضوع سے جڑی ایک نئی دریافت کی جانب، جو کہ ہمارے اس موضوع کی تائید بھی کرتی ہے اور قرآن پاک کے بارے میں آپ کا ایمان مزید مضبوط کرنے کے لیے بھی کافی ہوگی۔ آج سے 3300 سال قبل وفات پانے والے توتن خامن، جو کہ ایک مشہور فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ موضوع بھی کسی حد تک اس کے ایک خنجر سے بھی جڑا ہوا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ مصر کے معروف فرعون توتن خامن کو وفات کے بعد قدیم شاہی رواج کے مطابق ممی بنا دیا گیا تھا۔ رسم کے مطابق شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھیں، جن میں سے قابل ذکر کچھ ہتھیار تھے، اور ان کے ساتھ دفن کیے جانے والا خنجر تحقیقات کے مطابق ایک شہابیے سے حاصل ہونے والے لوہے سے بنایا گیا تھا۔ یہ ہتھیار ان 2 خنجروں میں سے ایک ہے جنہیں سن 1925 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے دریافت کیا تھا۔ بات صرف یہیں تک نہیں رکی، بلکہ خنجر کو زنگ نہ لگنے والے پھل نے تمام محققین کو چکرا کر رکھ دیا، کیونکہ اس قسم کی دھات کی قدیم مصر میں موجودگی کوئی معمولی بات ہرگز نہیں تھی۔ میٹیورائٹکس اینڈ پلانیٹری سائنس جریدے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق مصر اور اٹلی کے محققین نے اس خنجر کے لوہے کی بناوٹ کی تصدیق کرنے کے لیے بیرونی ایکس رے کی ایک تکنیک کو استعمال کیا، اور اس تحقیق کی مرکزی کردار مصنف ڈینیالا کومیلی کا کہنا ہے، شہابی لوہے میں واضح طور پر بڑے پیمانے پر ایک دھاتی عنصر جست یعنی زنک بھی موجود ہے۔ یہ تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا تھا، لوہے کے ساتھ زنک اور کوبالٹ کی موجودگی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا زمین سے باہر کہیں ہوئی۔ اب کسی حد تک اس دھات کا موازنہ اس شہابیے سے کیا جا رہا ہے جو مصری بحیرہ احمر والے ساحل پر 2000 کلومیٹر کے دائرے میں کبھی گرا تھا، اور خصوصاً ایک اور شہابیہ جو اسکندریہ سے 240 کلومیٹر دور مغرب میں پایا گیا تھا، اس میں بھی اسی مقدار میں زنک اور کوبالٹ موجود تھا۔ اور اگر آپ اس شائع ہونے والی تحقیق کا مطالعہ کریں تو آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ قدیم مصری 1300 قبل مسیح سے ہی جانتے تھے کہ لوہے کے یہ ٹکڑے آسمان سے گرے ہیں، جبکہ یہ بات مغرب کو 2000 سال بعد یعنی آج سے 1300 سال قبل معلوم ہوئی۔ اب اگر بات کی جائے مسلمانوں کی تو انہیں یہ خبر آج سے 1450 سال پہلے یعنی مغرب کے علم میں آنے سے 150 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دی تھی، جب مسلمان سائنسی لحاظ سے کچھ خاص تحقیق نہ رکھتے تھے۔ اور آج آپ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر اور قرآن کے اس منفرد معجزے کے معترف ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔